کردار کو سراہا ہے۔ تو یہ امریکہ کے جو سفیر ہیں پال جونز، ان سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اور جو کہ پاکستان میں تعینات ہیں اس وقت، اور افغان امن اور مفاداتی عمل میں پاکستان کے کردار کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا۔ یہ فوٹیج بھی آپ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے کردار کو تو ہمیشہ سے ہی امریکہ تعین کرتا ہے، اس لیے تو چاہتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ان کی اپنی جو ہے معاملات جو ہے وہ بیچ میں ضرور ایڈ ہوں، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اب بہت سی بڑی بڑی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوں گی، اور پاکستان کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات یا اور معاملات جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی خبر آئی جناب، میں ابھی پڑھ کے جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ضرور شیئر کروں کہ نواز شریف صاحب سیاست میں دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، ہے نا انٹرسٹنگ خبر، اور سننے والوں کے لیے جو ہے وہ کئی سننے والوں کے لیے جو ہے وہ اہم بھی ہے، کئی لوگوں کے لیے اہم نہیں بھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نواز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی خیریت بھی دریافت کی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آن اینڈ آن ہو چکے ہیں، اور ٹیلی فونک رابطے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ہوئے ہیں، اور یہ ایک اہم خبر ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیلی فونک اتنے ٹائم بعد جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بات بتائیں، میں بارش کی بات کر رہی ہوں، انجوائمنٹ کی بات کر رہی ہوں، موڈ کی بات کر رہی ہوں، تو ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بھی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے جس میں وہ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا تو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارک لین آکسفورڈ اسٹریٹ پر چہل قدمی کی ہے، اور یہ فوٹیج جو ہے وہ موصول ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، پھر مختلف چینلز پہ جو ہے وہ گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اس دوران حسن نواز پر چھتری تانے ساتھ ساتھ چلتے آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور سابق وزیر نواز شریف صاحب بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہونے کے لیے باہر چہل قدمی کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں، اور یہ ہے لین آکسفورڈ اسٹریٹ جہاں پر وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، اور وہ بھی بارش کو جو انجوائے کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی، جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بارش کا جو یہ سسٹم ہے لوگوں کا موڈ خوشگوار کرنے میں اور ایک موسم کو اچھا کرنے میں جو ہے وہ بڑا معاون ثابت ہو رہا ہے، جیسے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کا موڈ جو ہے وہ آج کل کافی اچھا ہے، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے سیاست میں جو ہے وہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، آج اس کو میں سٹوری میں ڈسکس بھی کروں گی، لیکن ابھی میں نے آپ کو یہ جسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے حوالے سے بات کر لیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کا نام جو ہے سر فہرست آتا ہے، ظاہر ہے کہ میئر کراچی رہ چکے ہیں، اور ان کے دور میں کراچی کی جو سچویشن اور حالات تھے وہ بہت بہتر تھے، بلکہ بہترین تھے، کارپیٹڈ روڈ تھی وہاں کی، نہ مٹی نہ گرد اور کچھ نہیں، صاف ستھرا جو ماحول تھا، اور اب اگر آپ وہاں کراچی کا وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں تو آپ شاید 1 یا 2 دن بھی وہاں پر جو ہے وہ مشکل سے رہ پائیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کو سازش کے تحت تباہ کیا گیا ہے، سازشوں کے تانے بانے راہ سے ملتے ہیں، سندھ کی تقسیم نامنظور، اسی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور، اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان دے دیا ہے کہ کراچی کو برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں جو ہے وہ خاص طور پر اس کی جو سازشوں کے تانے ہیں وہ راہ سے ملتے ہیں، اور راہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ آگے ایجنسی اور کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور کراچی کو، سندھ کو تباہ کرنے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے، وہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں، وہاں پہ قتل و غارت اور یہ تمام چیزیں، ڈکیتی کی وارداتیں اور لوگوں کا جینا مشکل کرنا، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ راہ کے تانے بانے جو ملتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ جناب بات کر لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کی، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، ہمیشہ کوئی بھی بات کرتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آن کال شامل ہو چکے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی آن کال جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں، دونوں ہی بہت اہم شخصیات ہیں، کبھی انکار نہیں کرتی ہیں اگر میرا فون جاتا ہے تو، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ان کی کوئی لیٹسٹ یا کوئی نئی بات ہی سامنے آتی ہے۔ اب بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ جو بھی کھایا ہے وہ لگایا بھی ہے، اور اس کے بیانیے کو تبدیل کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے کسی وزیر کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم ہے وہ کمایا ہے اتنا ہم نے لگا دیا ہے،
ہم نے کچھ نہیں کھایا اس میں سے. اور ہمارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ موجود نہیں ہے. اب آپ ظاہر آپ خود بھی وزیر ہے, وزیر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں, آپ دوسرے وزراء کے حوالے سے یہ باتیں تو ظاہری بات ہے آپ کا کرنا بنتا بھی ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. اگر آپ کے کسی وزیر پر جو ہے وہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو اب جو ہے نیب والے ہی بتائیں گے کہ کیا کس پہ کرپشن کا داغ ہے اور کس پہ نہیں. نیب اگر ادارہ نہ ہوتا تو شاید عوام کو بھی کبھی پتہ نہ چلتا کہ کون کرپشن کہاں کر رہا ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. احتساب سب کے لیے ان کا موٹیو ہے, اور مجھے یقین ہے کہ نیب والے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. تو وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی حکومت کو آغاز میں معیشت اور توانائی کے چیلنجز درپیش تھے. آئی پریس کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد نئے معاہدے پہ اتفاق ہوا ہے. سستی بجلی کے لیے پن بجلی کے متعدد منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. شیریں مزاری کہتی ہیں گزشتہ حکومتوں نے وزارت انسانی حقوق میں کوئی دلچسپی نہیں لی, انسانی حقوق سے متعلق قوانین پہ عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ جو ہے وہ کوشاں ہیں تو اللہ کرے کہ یہ کوشش جو ہے وہ آپ لوگوں کی کسی طریقے سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور 2 سال جو کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اس میں ہم نے کل آپ کو پروگرام میں جو ہے وہ کرائم ریٹ کے حوالے سے بھی بتایا, ہمارے نمائندے نے جو ہے وہ اپڈیٹ بھی کیا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ کتنے قتل جو ہے وہ صرف پنجاب اور لاہور کے حوالے سے جو ہے وہ بتائے, اور پچھلے 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ 6 قتل جو ہے وہ رپورٹ ہوئے لاہور میں. تو آپ خود دیکھیے کہ اگر اس طرح سے وارداتیں بڑھ رہی ہیں, چیزیں بڑھ رہی ہیں, لوگ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو پھر کارکردگی پر جو ہے سوالیہ نشان اٹھتا ہے. لیکن جب بھی حکومتی نمائندوں سے بات کرو تو ان کی نظر میں اور ان کی زبان میں سب اچھا ہے. تو اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے حوالے سے 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں. جی ہاں, پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں یہی والی بات جو میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ حالات اور واقعات اور 2 سالوں میں کارکردگی جو کیا رہی ہے, تو وہ یہی ہے کہ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں. 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. یعنی اگلے 6 ماہ میں یہ جو پچھلے 3 ماہ گزرے اس میں 15 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں, اور اگلے 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ موجود ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے, اور یہ کوئی عام رپورٹ نہیں ہوتی ہے, یہ پراپر جو ہے وہ ایک سروے سے جو ہے وہ یہ چیز بنائی جاتی ہے. اس کا پورا ایک جو ہے وہ سالڈ ایک ریزن ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہے اس رپورٹ کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ تمام ایشیا میں جتنے بھی ترقیاتی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھتا ہے. تو اب یہ پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کر دی ہے, یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے, جہاں ہماری حکومت بار بار جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے جو ہے بات کرتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو قرض دے رہے ہیں, نوجوانوں کو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان 3 ماہ کے دوران 15 لاکھ سے زائد نوجوان تو بے روزگار ہوئے ہیں, اور اگلے 6 ماہ میں 22,58,000 نوجوان جو ہے بے روزگار ہونے کا خدشہ موجود ہے. تو جب لوگوں کے پاس جو ہے وہ نوکریاں نہیں ہوں گی, نوجوان جو ہے وہ کوئی کام نہیں کریں گے, تو وہ کہاں جائیں گے, اپنے گھر کا سرکل کیسے چلائیں گے, اپنے مائنڈ کو ریلیکس کیسے رکھیں گے. تو ظاہری بات ہے پھر کرائم ریٹس بڑھیں گے, کرائم اسی طرح بڑھتا ہے. یہ جو ہم نے کل آپ کو اپڈیٹ دی تمام آپ کو جو ہے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ اپنے پروگرام میں جو ہے بتایا. جن لوگوں نے تو پروگرام مس کر دیا وہ انٹرنیٹ پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس کو, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ آپ جو ہے وہ کل کا پروگرام میرا واچ کر سکتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ. لیکن کیونکہ آج کی یہ ایشین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان میں 3 ماہ کے دوران جو ہے وہ 15 لاکھ لوگ جو ہے نوجوان, یہ نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ بے روزگار ہوئے ہیں. تو آگے کیا جو ہے وہ شرح جائے گی اور کس طرح معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوں گے حکومت کے لیے. تو یہ ایک لاشن ہے. آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی ریڑھ تو آپ نے جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ توڑتی ہوئی ہے کہ 22,58,000 نوجوان تو آنے والے 6 ماہ میں جو ہے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو یہ کہاں جائیں گے اور کس طرح سے جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوں گے. بہرحال جی پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو نیب میں پیشی سے متعلق آگاہ کیا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک بار پھر کہا کہ وہ کسی قسم کی کرپشن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. نیب کے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دوں گا. بار بار جو ہے ان کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے. یہ آپ جو ہے فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور جناب عمران خان صاحب کی 1-to-1 ملاقات, اور اس ملاقات میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو یہ کہانی کروائی ہے وزیر اعظم کو کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن یا کوئی ایسے معاملات جو ہے میں اس میں ملوث نہیں ہوں, اور نیب مجھ سے جس قسم کے بھی سوال کرے گا میں وہ جوابات دینے کا جو ہے وہ بالکل صحیح جواب دوں گا, کیونکہ میرا دامن جو ہے وہ بالکل صاف ہے.
अब ये 1-to-1 मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें और सीधा सीधा बातें भी हुई हैं जिनके रिजल्ट जो है वो बाद में जो है वो निकलेंगे और चीजें जो है वो सामने आएंगी। ये सिर्फ नैब के उन सवालात के जवाबात पे मबनी नहीं थी, बल्कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को वजीर आजम साहब की तरफ से जो कुछ इंडिकेशन से चीजें बताई गई हैं या जो दी गई हैं वो अब मैं यहाँ पर ऑन एयर आप लोगों के जो है वो शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तमाम अपडेट्स जो है वो मेरे पास जो है वो यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में थोड़ा थोड़ा करके हम जो है वो इसको प्रोग्राम में जो वो शामिल करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले गवर्नर पंजाब से फयाजुल हसन खान की मुलाकात हुई है। जी हाँ, चौधरी सरवर ने कहा है कि हुकूमत बाकी के 3 साल भी मुकम्मल करेगी और वजीर आजम की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा हुकूमत ने मुल्क को मईशी दिवालिया होने से बचा लिया है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो हमेशा से जो है वो ये बात करते हैं, हुकूमत के जो है वो खिलाफ वो कभी बात नहीं करते। हुकूमत की जाहिर हुकूमती नुमाइंदे हैं और अगर कुछ गलत हो भी रहा होता है तो भी उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर जाते हैं। उनको जो है वो ये पता होता है कि मैंने जो है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को जो है वो कवर करना है। तो ये तमाम मामला जो है वो चीजें जो है वो हो रही हैं और अभी जो है वो हमारे पास ये तो सारी खबरें थी आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मामला और हालात जो है वो क्या चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ आ जाते हैं जनाब। इंटरेस्टिंग न्यूज जो है हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिन लोगों ने मास्क नहीं ना पहनना उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास। जिनको जो ये लग रहा है ना कि कोरोना कहीं इधर उधर हो गया और कोविड जो है वो अब कोई मसले मसाइल नहीं है, मास्क पहन के हमने बाहर नहीं निकलना, उनके लिए एक गन इजाद हो गई है। और अब ये कैसे इजाद हुई है ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक मौजिद पॉल एडन ने मास्क ना पहनने वाले जिद्दी अफराद का एक मुनफरिद हल तलाश कर लिया है। इसके लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब गन बना ली है जो बराह रास्त लोगों के चेहरे पर मेडिकल मास्क फेंकती है और अगर दुरुस्त अंदाज से मास्क फायर किया जाए तो मास्क चेहरे पर जा बैठता है। इसके निशाने वाली बात है, ये देख ले मास्क, ये गन जो है वो अब शामिल हाल हो गई है। ये एक मौजिद ने जो है वो इसको इजाद कर लिया और ये ऐसी गन है कि जिन्होंने मास्क नहीं ना पहनना, जो जिद्दी लोग हैं कि जिन्हें कोरोना से जो है वो कोई खौफ व खतर मौजूद नहीं है, ये उनके लिए गन बनाई गई है कि उनके मुंह के सामने जाके ना इसको ऐसे करके पुश कर दें, खुद ही मास्क जो है उनके मुंह पर जो है वो चिपक जाएगा। बल्कि ये ऐसा मास्क बनाना चाहिए था कि फौरी तौर पे चिपक जाता और कभी उतरता ही ना। और इसमें जो है वो येलन ने इसका अमली मुजाहरा एक वीडियो में भी किया है। सबसे पहले मास्क गन को अपने ऊपर उसने जो है वो आजमाया और जो साइंस फिक्शन फिल्मों में जैसे कोई शय लगती है, आपने अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज में जो है वो देखा होगा कि सामने से गन फायर होती है और फेस पे जो है वो कोई चीज जो है वो चिपक जाती है आगे, ये बिल्कुल उस किस्म की जो है मास्क गन है जो एक वीडियो में जो है वो इसको उन्होंने जो है वो दिखाया भी है। और कोरोना वबा से बचने के लिए जो है वो ये मास्क गन जो है वो तैयार की गई है कि जो लोग जिद्दी हैं, मास्क नहीं पहनना चाहते, बाहर निकलते हुए मास्क भूल जाते हैं, उनके लिए गन इजाद हुई है। तो मेरा ख्याल है हर दूसरे तीसरे हैंड में होनी चाहिए ताकि जो लोग मास्क नहीं पहनते ना उनको सामने से जाके फायर किया जाए ताकि मास्क के मुंह पर जो है वो चिपक जाए। इसके अलावा जनाब ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की और मेरा ख्याल से इंटरेस्टिंग न्यूज और कोई हो नहीं सकती थी आज की। इंटरनेशनल हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इसराइल के हवाले से बड़े मामला चल रहे हैं। यूएई ने जो इसराइल के साथ मुआहिदा किया है उस पे मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है और जाहिर बात है कि ये हमारा राइट भी बनता है कि जो एक कदम उठाया गया है ये मुसलमानों मुस्लिम कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। उसमें आपको बताते चले कि अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहिदे पर सऊदी का मौकफ सामने आ गया है। जर्मनी के शहर बरान में सहाफियों से बात करते हुए सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहाद ने कहा है कि इसराइल की कारी और तोसी पसंदी की यकतरफा पॉलिसियां बिला जवाज और रियासती हल के लिए नुकसान है। उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि एक बार फलस्तीनी और इसराइलियों के दरमियान जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ जो हुआ वो मुमकिन था, इसलिए हुआ। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद पहली मरतबा सऊदी अरब का मौकफ सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा कि ममलिकत अरब अमन मंसूबे के तहत खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। इसराइल के फलस्तीनी इलाकों में आबादकारियों के हवाले से यकतरफा कार्रवाइयां अमन की कोशिशें तबाह कर सकती हैं। अब ये जो सऊदी अरब का बयान सामने आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पहली दफा जब यूएई और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो लोगों पर आया हुए हैं, ये मामला पहले से चल रहे थे अंदर खाने, ये मीटिंग्स और चीजें जो है सिफारती मामला जो है पहले से ही इन थे, ये अब बातें जो है वो अब जाके खुली है। तो उस पे जो मौकफ है सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का, उन्होंने कहा है कि इसराइल के आबादकारी और तोसी पसंदी की यक तरफा पॉलिसियां बिला जवाज और दूर रियासती हल के लिए नुकसानदेह हैं। साफ और वाज़िया अल्फाज में उन्होंने जो है वो ये बयान जो है वो दे दिया है। अब ये जो कुछ हो रहा है ये वाकई जो है वो
मोस्ट कंट्रीज जो है इन क्रिटिकल सिचुएशन है, यूएई ने ये स्टेप लेकर जो है वो अच्छा नहीं किया, तमाम लोग ही इसकी जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। ये ठीक है कि खत्ते में अमन चाहिए, लेकिन अमन का कुछ और भी मामला हो सकते थे, आप अपनी कुछ और शराइत भी रख सकते थे। इस तरह इसराइलियों के साथ मिलकर जो है वो सिफारती ताल्लुकात कायम करना और यहूदियों को जो है वो अपने मुल्क में आने की इजाजत देना, ये जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि सदर ईरानी तो यही कहते हैं, उन्होंने तो ये साफ और वाज़ेह कह दिया कि ये मुसलमानों के साथ जो है वो गद्दारी है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है आगे कोई बात रह नहीं जाती, जिस पर जो है यूएई का बड़ा किस्म का मौकफ भी सामने आया था। अब जनाब आपको एक और खास खबर देते चले, इंटरनेशनल हवाले से अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत हो गई है और सदर ने इस्तीफा दे दिया है। अफ्रीकी मुल्क माली में मुबैना फौजी बगावत के नतीजे में सदर इब्राहिम सदर इब्राहिम ने पार्लियामेंट को तहलील करते हुए खुद भी अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया है और मुल्की इक़्तिदार पर फौज काबिज हो चुकी है। सरकारी टेलीविजन पर मुख्तसर खिताब करते हुए सदर इब्राहिम का कहना था कि वो अब जो है वो इस सारे मामले को लेकर नहीं चल रहे हैं, मुल्क को खूनरेजी से बचाने के लिए अपने ओहदे से मुस्ताफे और पार्लियामान को तहलील करने का ऐलान करते हैं। इसके अलावा ये खिताब उन्होंने चंद घंटे का जो है कबल दारुल हुकूमत हमाको में बागी फौजियों की जानिब से सरकारी रिहाइशगाह पर नजरबंद किए जाने के बाद किया है। दारुल हुकूमत हमाको की अहम सरकारी इमारतों पर फौजी एहलकार तैनात हो गए हैं, जबकि सड़कों पर फौजी बख्तरबंद गाड़ियों का गश्त जारी है। मुल्क में शदीद तनाव है, जबकि अपोजिशन जमातों ने चुप साध रखी है। सदर इब्राहिम के नाकदीन शदीद पसंद मुस्लिम जमातों पर काबू पाने में नाकामी को फौजी बगावत का नतीजा करार दे रहे हैं। आपको बताते चले जनाब कि ये बड़ी अहम खबर है, अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत और फौज ने जो है वो अपनी कमांड जो है वो वहां पर संभाल ली है और वहां के जो सदर हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफे हो गए हैं। वो ये अभी थोड़ी देर पहले कि जो है वो ये उनकी रिहाइशगाह से जो नजरबंद किए जाने के हवाले से उन्होंने जो अपडेट की हैं वो टेलीविजन को अपने और दारुल हुकूमत हमाको की अहम सरकारी इमारतों पर फौजी एहलकार जो है वो तैनात हो चुके हैं। ऐसा सब कुछ जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये तो थी नेशनल जो है वो इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से हमने आपको जो अपडेट किया कि दुनिया भर में मामला क्या कहां कैसे हो रहे हैं। तो अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात कर लें तो कुरैर्स पे बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, 54.4 दर्जे सेंटीग्रेड। और ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया आपको बताते चले, कैलिफोर्निया की मशहूर डेथ वैली नेशनल पार्क में 130 फ़ारेनहाइट जो कि 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इसकी तस्दीक अमरीकी मौसमियाती सर्विस ने भी कर दी है। इस वक्त अमरीका में मगरबी साइली वेस्ट कोस्ट का इलाका शदीद गर्मी की लहर में है और जिसमें इस हफ्ते मजीद इजाफा हो सकता है। गर्मी का नया रिकॉर्ड भी इसी दौरान देखा गया है। इससे कबल 2013 में एन इसी इलाके में 54 दर्जे सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए डेथ वैली में जगह जगह गर्म और खुश्क मौसम से खबरदार करने वाले जो है बैनर्स जो है वो लगा दिए गए हैं। ये आप वहां का जो है वो मंजर देख सकते हैं। हीट डेंजर के हवाले से जो है क्वेश्चन एक्सट्रीम जो है उन्होंने बोर्ड्स लगा दिए हुए हैं और इसको डेथ वैली इसीलिए कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा गर्म जो है वो इलाका है और यहाँ पर पिछले जो है 2013 में 54 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और इस वक्त 54.4 यानी 54.4 दर्जे डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। और इस तरह 1931 में ट्यूनिस में 55 दर्जे सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड करने का दावा भी किया था, लेकिन इस वक्त अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चर मौजूद ना था और इसी बिना पर मौजूद ओहदे के जो माहिरीन थे इसमें भी वो शक का इजहार कर रहे थे। बट इस खत्ते को अब तक जो है वो ठंडक की तरफ नहीं लाया जा सकता और ना लाया जाए, आगे भी कोई सिचुएशन जो है वो नजर नहीं आ रही क्योंकि अरसे से ये सारे मामला जो है वो चलते आ रहे हैं। ये तो थी आज की साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से न्यूज जो हमने आपको जो है वो दी। कैलिफोर्निया के हवाले से बुलंदतरीन दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया जिस खत्ते में, उसके हवाले से मैं आपको जो है वो अपडेट कर रही थी। इसके साथ जनाब अभी जो मामलात और हालात चल रहे हैं क्योंकि बारिशों का सेशन है, बारिशों का सीजन जो है वो चल रहा है और ये बारिशें जो है वो बड़ा नुकसान भी कर रही हैं। बहुत सारे जो लाहौर के इलाके हैं वहां पे भी मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। तो ये आज की सारी अपडेट्स और न्यूज जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूज के बाद जो हमारी अब तमाम अपडेट्स होती हैं नेशनल इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तमाम जो है वो रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल के हवाले से, वो तो हमने तमाम आपके साथ जो है वो शेयर कर ली। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाहौर के
سچویشن کیا ہے لاہور کے اس ٹائم جو ہے وہ حالات کیا ہے. بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور یہ سلسلہ اگلے 3 دنوں تک جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے, سچویشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے نمائندے جو ہے وہ ہمارے موجود ہے لاہور کے ایک علاقے میں, جہاں پر ہم نے جو ہے وہ ان سے بات بھی کرنی ہے, ان کو جو ہے وہ لینا بھی ہے آن کال, اور پھر ہم جو ہے وہ ان سے بات بھی کریں گے کہ سچویشن اور حالات جو ہے وہ لاہور کے جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ اپڈیٹ ہے. علی طارق جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہوں گے, لیکن ابھی نہیں, ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر تک وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بعد میں آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ ساری نیوز تو ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کس حوالے سے, جی شوبز کے حوالے سے, میرے پیپر مس ہو گئے, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو وہ جی شوبز کے حوالے سے جناب ایک بڑی خاص خبر ہمارے پاس ہے. سلمان خان کے فین جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس طرف جو ہے وہ رخ کریں اور ذرا سمجھیں کہ سلمان خان کے قتل کا منصوبہ بندی کرنے والا گینگ گرفتار ہو گیا ہے. جی ہاں, سلمان خان جو سب کے فیوریٹ ہیں, میرے بھی فیوریٹ ہیں, ان کی ریاست اتر کھنڈ کے شہر فرید آباد کی پولیس نے بدنام زمانہ لارنس جو پشنو گینگ ہے اس کے رکن کو گرفتار کر لیا ہے, جس نے چند ماہ قبل اسی شہر کے رہائشی شخص کو قتل کیا تھا. دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ اس قتل کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان تھے, جس کی انہوں نے ریکی بھی کر رکھی تھی. پولیس کے مطابق چند روز قبل گرفتار ہونے والے اس گینگ نے انکشاف کیا ہے کہ مقامی راشن سٹور کے مالک کو قتل کرنے کے بعد وہ سلمان خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے تھے. اس حوالے سے گینگ کے ایک رکن راہل نے جو ہے وہ سلمان خان کی ریکی کرنے کے لیے ممبئی کا سفر بھی کیا اور باندرا میں واقع اداکار کے اپارٹمنٹ کی ریکی بھی کی. 2 دن تک اسی علاقے میں انہوں نے قیام بھی کیا, اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ تمام ملزمان جو ہے شارپ شوٹرز ہیں اور سلمان خان ملزمان کا دوسرا ہدف تھے. گرفتار ملزمان میں ایک ملزم 2018 میں بھی اداکار کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کی وجہ سے گرفتار ہو چکا ہے, جو کہ سلمان خان نے گلیکسی اپارٹمنٹ کی ریکی کر چکا تھا. یہ ذرا گینگ کی تو شکل دیکھیں ذرا ان کی, یہ گینگ لگ رہے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں یہ, کہ جو ہے وہ انہوں نے پراپر طریقے سے, وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, یہ وہی والا حساب ہے. سلمان خان کی جتنی زندگی انہوں نے جینی ہے, یہ جتنی مرضی ریکی کر لیں, جتنا مرضی جو ہے وہ کسی کے قتل کا منصوبہ بنا لیں. اب دیکھیے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں, ان کی کسی بھی بات کو, کسی بھی چیز کو لے کر لوگ جو ہے وہ اس کو ناقصہ بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے قتل کے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں, ان کی ریکیاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ دونوں چیزیں یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. جس کی جتنی لکھی ہے اس کی اتنی ہی ہے, اور وہ سے زیادہ جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ جی سکتا. تو یہ سلمان خان کے جو قتل کا منصوبہ بندی کرنے والا گینگ ہے یہ گرفتار ہو چکا ہے. یہ ہمارے پاس اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے لاہور سے بھی کہ لاہور کی صورتحال اس وقت کیا ہے, تو علی طارق ہمارے نمائندہ جو ہے ٹی وی ٹوڈے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے, وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ لاہور کی اس وقت کرنٹ صورتحال کیا جا رہی ہے, پانی کہاں کہاں جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, لوگوں کو کہاں کہاں مشکلات کا سامنا ہے, موسم کتنا خوشگوار ہے, اور علی اس ٹائم کہاں موجود ہے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. علی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کے شکر. آپ علی بارش انجوائے کر رہے ہیں پھر آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ بارش تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن جو اس وقت شہریوں کے حالات ہیں وہ جو ہے انجوائے کرنے والے نہیں ہیں. پورا لاہور جو ہے وہ اس وقت